السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کل بہت زیادہ یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ سحری کا وقت کب تک ہے، کہ سحری کا آخر وقت کب تک ہے، کیونکہ بہت سارے احباب کبھی دیر سے اٹھتے ہیں، کبھی سحری کرتے کرتے اذان ہو گئی تو کیا ان کی وجہ سے ان کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور بہت سارے جو پہلے زمانے کے پرانے زمانے کے بڑی عمر کے لوگ بھی یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ چلو اذان ختم ہونے تک تو کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ تو گھروں میں بہت ساری نانی دادیاں یا اس طریقے سے بڑے لوگ کچھ وہ اس طریقے سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ اذان کے وقت میں بھی کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ یا بہت سارے لوگ آج کل بھی جن کے پاس علم نہیں ہے یا علم ہے لیکن صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ فجر کی اذان کے وقت میں بھی کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، بہت ہی حساس مسئلہ ہے، اس کو جاننا بہت ہی ضروری ہے دوستو کہ رمضان کے مہینے میں سحری کا آخر وقت کب تک ہے۔ دیکھیں، رات جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو اسی وقت رات کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد صبح صادق شروع ہوتی ہے۔ صبح صادق کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے دن کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوتی ہے یعنی دن کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت میں اذان ہوتی ہے۔ بعض ملکوں میں جیسے ہی صبح صادق شروع ہو جاتی ہے فوراً اذان ہوتی ہے، کہیں کہیں صبح صادق فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد اذان ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے صبح صادق کا وقت کب ہے یعنی دن کب سے شروع ہو رہا ہے، اس وقت کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جس ملک میں بھی رہتے ہوں، اگر عرب ملکوں میں رہتے ہیں تو یہاں تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، یہاں ماشاءاللہ جیسے ہی صبح صادق شروع ہوتی ہے فوراً اذان دے دیتے ہیں۔ تو یہ اذان ہوتی ہے دن کے وقت میں، یعنی رات کے وقت میں نہیں ہوتی ہے، یہ دن کے وقت میں ہوتی ہے۔ فجر کی جو اذان ہوتی ہے وہ اذان ہوتی ہے دن کے وقت میں۔ اگر اذان ہوتے وقت اگر آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں تو گویا آپ یہ دن کے وقت میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی دھیان سے اس بات کو سمجھا کریں۔ بہت سارے لوگ اس بات کو کہہ دیا کرتے ہیں کہ اذان کے وقت میں کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تہجد کے وقت میں بھی اذان ہوتی تھی، تو وہ ایک دوسری اذان تھی جو تہجد کے نماز کے لیے ہوا کرتی تھی، یہ فجر کی نماز کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو تہجد کے نماز میں لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے جو اذان ہوتی تھی اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس اذان کے وقت میں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ابھی بھی اگر کوئی تہجد کے وقت میں لوگوں کو تہجد کی نماز کے لیے جگانے کے لیے اذان دے رہے ہیں تو اس وقت کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن فجر کی نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ تو دی جاتی ہے ایک دم دن میں، دن شروع ہونے کے بعد، صبح صادق شروع ہونے کے بعد۔ اس لیے آپ اس بات کو احتیاط سے لیں، اس بات میں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنا ضروری ہے کہ ورنہ آدمی دن بھر بھوکا رہے، پیاسا رہے اور یہ سمجھتا رہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن حقیقت میں اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے ہی سحری ختم کر دیا کر۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ رہتے ہیں، کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کو سحری کے وقت کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کافی دیر پہلے ہی سحری کو ختم کر دیا کریں اور ایک دم سحری سے فارغ ہو جائیں کافی دیر پہلے ہی، تاکہ ہر قسم کے شک اور شبہ سے آپ پاک رہیں اور آپ کا روزہ آسانی سے گزرے اور مکمل ثواب آپ کو ملے۔ یہ سارے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں تاکہ سب کے روزے صحیح ہو جائیں۔